نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تبارك وتعالى ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انسانوں کو پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں سے جو تعلق ہے وہ خالق و مخلوق، عابد و معبود کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خالق و مالک، اسی اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ سے انسانوں کا رشتہ جوڑنے کے لیے تشریف لائے کہ ہر انسان کا رشتہ حقیقی اس کے اپنے خالق و مالک سے جڑ جائے اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام رہا وہ بندوں کو خالق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کا رہا ہے اور جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہر حال میں چنانچہ جو حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہائے صحابہ میں سے ان کا شمار ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانت لہ للہ حاجۃ، کہ کسی بندے کو، کسی انسان کو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی انسان سے کوئی کام پڑ جائے ہمارا، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین فرما رہے ہیں کہ اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے،
اچھی طرح یعنی تمام سنن آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے۔ ایک تو وضو کی فارمیلٹی ہوتی ہے کہ بس وضو کر لیا جس سے نماز جائز ہو جائے، فرمایا اس طریقے سے وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن وضو کے جو انوار و برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، وضو کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ سنت کے مطابق تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھتے ہوئے وضو کرے۔ ثم لیحسن الوضوء، اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے ثم لیحسن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعائے حاجت جس کو دعائے صلاۃ الحاجت بھی کہتے ہیں وہ دعا پڑھے، جو دعا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا حاجۃ هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ اس کو پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عام میں ہم صلاۃ الحاجت کہتے ہیں یا نماز حاجت کہتے ہیں، کہ انسان کو کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرورت پیش آئے یا کسی انسان سے، اللہ کے کسی بندے سے کوئی کام پڑ جائے یا کوئی کام ایسا پڑ جائے جو کوششوں کے بعد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یا اس کام میں رکاوٹ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھے، نفل نماز پڑھے، جس کا کوئی خاص طریقہ نہیں، جس طریقے سے عام 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی اسی طریقے سے پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے، تعریف کرے، شکر گزاری ادا کرے، اللہ کا تعریف کرے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرے، درود بھیجے۔ اس کے بعد پھر جو دعا بتائی گئی وہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد جو اس کی ضرورت ہے جس لیے اس نے نماز پڑھی ہے وہ دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مادری زبان میں، جو زبان وہ جانتا ہے اس زبان میں دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام ضرور بنا دیں گے اور انجام تک پہنچا دیں گے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ بتایا۔ دیکھیے، اسباب کو سبھی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یعنی مسلمان ایک مومن، وہ بھی اسباب کو اختیار کرتا ہے، ذرائع کو اپناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اور جو اللہ کے ایمان میں غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں، وہ بھی ذرائع کو اپناتے ہیں، وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں دنیاوی اسباب کی، لیکن ایک غیر مسلم، ایک کافر جب اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اس کا پورا یقین، پورا بھروسہ اسی اپنے اسباب پر ہوتا ہے، لہذا وہ اسباب کو پورے اچھے طریقے سے کرے گا اور اس کا یقین اسی پر ہوگا کہ میرا کام انہی اسباب کی وجہ سے بنے گا۔
اور بن جائے گا۔ لیکن ایک مومن وہ بھی اسباب اختیار کرتا ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا اور پلاننگ کرنا، دوسروں کی ہیلپ لینا، دنیاوی اسباب کی مدد لینا، یہ منع نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز ہے، اور جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا کہ اسباب کو اختیار کرو۔ لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ان اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، اسباب کو پورے طور پر اختیار کرے گا، لیکن اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اس کا بھروسہ اپنے کیے ہوئے اپنائے ہوئے اسباب اور پلاننگ پہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا بھروسہ اسباب کو پیدا کرنے والے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ اللہ میرے جتنے بس میں تھا، تیرا حکم تھا اسباب کو اختیار کرنا، میں اپنی طاقت کے بقدر، اپنے اختیار کے بقدر ہم نے اسباب اختیار کر لیے، لیکن اے اللہ میرا اس اسباب پر، اپنے اختیار کے ہوئے اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، بلکہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے، ان اسباب کو کامیاب بنانے والے آپ ہی ہیں۔ اے اللہ ان اسباب کے ذریعے سے میرا کام بنا دے۔ یہ ایک مومن کا کام ہے۔ مثلا ایک آدمی بے روزگار ہے، اب اس کو روزگار کی تلاش ہے، جاب کی تلاش ہے ملنے، تو اب ایک کافر ہے وہ بھی تلاش کرے گا کہ جاب کہاں ہے، جاب کو تلاش کرے گا، جہاں اسے نظر آئے گی ویکینسی وہاں اپلائی کرے گا، درخواست دے گا، اور ضرورت پیش آئی تو سورس بھی لگوائے گا، سفارش بھی کرے گا۔ لیکن اب یہاں فرق آ جاتا ہے ایک غیر مسلم، ایک کافر میں، اور ایک ایمان والے، ایک مسلمان میں، کہ ایک غیر مسلم اب اپنے انہی اسباب پر بھروسہ کرے گا کہ میرا کام انہی اسباب سے ہوگا، لہذا وہ پوری اچھی تیاری کرے گا، کہیں مسٹیک نہ ہونے پائے، درخواست بھی بہت اچھے طریقے سے، فارم بھی اچھے طریقے سے فل کرے گا، سورس بھی اچھے سے اچھا لگائے گا، یہاں تک کہ رشوت دینا ہو تو رشوت بھی دے گا۔ اس کے برخلاف اب بھروسہ اسی پر ہوگا۔ اس کے برخلاف ایک مومن، ایک مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تم بھی اسباب کو اختیار کرو، تمہیں بھی تلاش کرنی ہے جاب کو، تم بھی جاب تلاش کرو، اپنی ملازمت تلاش کرو، تم بھی وہاں اپلائی کرو، درخواست دو، اور ضرورت پیش آئے تو جائز طریقے سے سفارش بھی کراؤ، سورس بھی لگاؤ جائز طریقے سے۔ لیکن اب تمہارا بھروسہ اپنے ان اسباب پر نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اسباب کے اختیار کیے ہیں تو اسی اسباب سے میرا کام بنے گا، نہیں۔ اب یہاں سے بدلتی یہ فرق آتا ہے کہ اب ایک مسلمان، ایک مومن کا بھروسہ ان اسباب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو جتنی اختیارات میں ہمارے تھی اور جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا، لیکن اللہ میرا اپنے کیے ہوئے اپنائے ہوئے اسباب پر بھروسہ نہیں ہے، اس سے کام نہیں ہوگا، بلکہ اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے، اسباب میں اثر پیدا کرنے والے، اسباب کو اور میرے سبب کو کامیاب بنانے والے اور نتیجہ خیز بنانے والے تنِ تنہا آپ ہی ہیں۔ اے اللہ ان اسباب کے ذریعے سے اپنا کام بنا دیجیے۔ یہ فرق ہے۔ یا مثلا ایک آدمی بیمار ہوا، اب بیمار ہوا تو اب وہ ڈاکٹر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، علاج کرے گا۔ ہر مذہب یہ کہے گا کہ جب آدمی بیمار ہو تو علاج کرائے، ڈاکٹر کے پاس جائے۔ ہر مذہب کی یہ تعلیم ہے، اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب بیمار ہو تو یوں ہی بیٹھ نہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ دیے نہیں۔
اسلام کی بھی تعلیم یہ ہے کہ تم اسباب کو اختیار کرو، علاج کراؤ، دوا کراؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، معائنہ کراؤ، کیونکہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہوگا؟ ایک غیر مسلم، ایک کافر انہی اسبابی دوا پر بھروسہ کرے گا، اسی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اسی طریقے کو اپنائے گا، اور اس کا بھروسہ پورا کا پورا یہ ہوگا کہ اسی دوا کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی۔ لیکن ایک مسلمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ نہیں، اسباب تو ہم نے اس لیے اپنایا کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کی تعلیم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن ان اسباب میں، اس دوا میں تاثیر دینے کی طاقت نہیں ہے، شفا دینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اللہ چاہیں گے تو شفا ملے گی، نہیں چاہیں گے تو شفا نہیں ملے گی۔ تو بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی قدرت پر، یہ دل میں ہونا چاہیے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ملازمت میں اس میں تلاش تو کرتا ہے لیکن نمازیں چھوڑ رہا ہے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پوچھو کہ نماز کی امتحان کی تیاری ہے، پھر کہے بھائی اللہ تعالیٰ سے شفا، ہاں شفا بھائی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ ہے تو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر نماز کیوں چھوڑ رہے؟ پھر نماز چھوڑ کے تیاریاں کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ کے علاج کیوں ہے؟ تو شفا دینے والے اور دوا میں تاثیر دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اسی لیے بہت سے مرتبہ وہی سیم دوا اور سیم بیماری ایک آدمی کو شفا دے رہی ہے، ایک آدمی کو جو ہے نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے لوگ اور بڑے بڑے ڈاکٹر اور اطباء اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا، دخل کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم پلاننگ تو کچھ اور کر رہے تھے، ہماری ترتیب تو کچھ اور تھی، لیکن یہ جو ہے الگ سے کوئی چیز آٹومیٹک ہو گئی جس میں ہماری سائنس جو یہاں جواب بالکل سائنس کے خلاف ہو گئی۔ لیکن اب اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن اس کا نام دیتے ہیں، اتفاق کا نام دیتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا۔ عام طور پر ہوتا ہے، جیسے دلی ایمس میں گیا تھا، میری بہن بھی تھی، آنکھ کی روشنی زیادہ کمزور تھی ہیں، اب اس نے دوا وغیرہ دی، آنکھ کے درد کی لیزر وغیرہ کیا تھا تو لیزر کی وجہ سے دوا دیا کہ آنکھ درد نہ کرے، درد کرتا ہے۔ لیکن اتفاق ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے 7-8 پوائنٹ یعنی -18 یا 22 پہنچ گیا تھا، وہ 12 پہ آ گیا۔ تو یہ ہوا کہ بھائی اس دوا سے تو آنکھ کی روشنی ٹھیک ہو گھٹ جا رہی ہے، اب ڈاکٹر سے کہیں کہ یہی دوا ہمیں بھی دے دیجئے، ہاں اس دوا سے یہی دوا چلائی، اس سے تو 8 نمبر گھٹ گیا۔ تو ڈاکٹر نے یہ کیا کہا کہ بھائی ایسی کوئی دوا ہے ہی نہیں ہے کہ جس سے روشنی واپس آ جائے، گھٹ جائے، ہم تو روشنی کو کنٹرول کرنے کی بھی دوا دے رہے ہیں، اور یہ دوا تو درد کی ہے کہ درد نہ ہو، یہ دوا دی، اب پاور گھٹ گیا۔ اتفاق کی بات تو کیسے گھٹ گیا میری پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جو ان کی سائنس کے خلاف ہوتا ہے۔ سائنس وہاں جواب دے چکی ہوتی ہے لیکن اسے اتفاق کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ اتفاق کیا چیز ہے؟ یہ پورا نظام خالق و مالک جہان کے بنانے والے کے ہاتھ میں، ایک پورا اس کی مشیت، اس کے نظم، اس کی چاہت، اس کی مرضی کے خلاف ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک پورا مضبوط نظام ہے، ایسے نہیں ہے کہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ چاہ رہے تو کچھ اتفاق کچھ ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک دکھاتے ہیں کہ جو اللہ، بلکہ صاف بات یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس دوا میں شفا دی تو شفا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوا سے شفا کو چھین لی، تاثیر کو ختم کر لی تو تاثیر ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری تاثیر پیدا کر دی، وہ تاثیر عمل میں آ گئی۔
تو میرے محترم بزرگوں، اسباب تو کی دنیا اختیار کرتی ہے، لیکن مومن کا کام ایمان اور غیر مسلم اور مسلمان میں فرق یہاں آتا ہے کہ مسلمان اپنے اسی اسباب پر بھروسہ کرے گا، اسی دوا پہ بھروسہ کرے گا، اسی ذرائع پہ، اسی تیاری پہ بھروسہ کرے گا، لیکن مومن بھی وہی اسباب کو اختیار کرے گا اور کرنا ہے، شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں نے اسباب اختیار کیا اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہی سنت ہے، لیکن تاثیر پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ان اسباب کو فیل بھی کر سکتے ہیں اور کامیاب بھی بنا سکتے ہیں، ان اسباب کی تاثیر کو کھینچ بھی سکتے ہیں اور اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تدبیر کرتے، کبھی کوئی پلاننگ کرتے، تدبیر کرتے، چاہے دعا کی ہی پلاننگ کر رہے ہوں، اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم ھذا الجود علیک التکلان، کہ اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے وہ اسباب اختیار کر لیے، لیکن اس اسباب پہ ہمارا بھروسہ نہیں ہے، یہ اسباب سے کام نہیں بن پائے گا، بھروسہ تو اب تیری ذات پر ہے، تو ان اسباب کے ذریعے سے میرا کام بنا دے۔ تو اسباب اختیار کرنا ہے، ذرائع کو اپنانا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اچھا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اسباب تو بھروسہ وہاں کرنا ہے، توکل وہاں کرنا ہے جہاں یہ احتمال ہو بھائی کام ہو بھی سکتا ہے اور کام نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہاں تو سب بھروسہ کر لیتے ہیں، اصل بھروسہ تو وہاں ہے، اصل توکل وہاں ہے جہاں یقینی ہو کہ نہیں کام ہوگا ہی، لیکن اب یقینی صورت ہو کہ نہیں 100% یہ کام ہو جائے گا، پھر بھی اللہ پہ بھروسہ وہاں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، اب وہ یقین ہے یہاں کہ بس کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا کے لقمہ ڈالنا ہے، اب ایسی جگہ پہ کوئی توکل ہے، کوئی بھروسہ نہیں کرتا کہ یہاں بھروسہ کرنے کی کیا ضرورت، لیکن فرمایا کہ بھروسہ یہی تو توکل ہے، یہی توکل ہے کہ یہاں اسباب یقینی نظر آ رہے ہیں، کام بنتا یقینی نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی یہ اسباب تو سامنے ہے، میں اٹھا کے کھانا کھا لوں گا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی سامنے ہے، بیٹھ گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ مجھے یہ کھانا کھلا دیجئے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا لیکن ابھی لقمہ ہاتھ لگانے والا تھا کہ ایسا حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسی جو ہے دقت پیش آ گئی، اب کچھ ایسا عارضہ پیش آ گیا کہ دھرا دھرا کھانا رہ گیا، آدمی نہیں کھا پایا۔ تو یہاں لوگ بھروسہ اور توکل کو سمجھتے ہیں، حالانکہ توکل اصل تو یہیں پر ہے جہاں کام بنتا ہوا یقینی نظر آ رہا ہو، وہاں پہ اسباب پر توکل کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ تو ایک مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بھروسہ کرو، اسباب کو اختیار کرو، لیکن اسباب پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ دین نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ بھائی اسباب میں اختیار کرو، بیمار پڑ کے دوا نہ کرو، یا بھوک لگی اسباب میں اختیار کرو، روزی تلاش نہ کرو اور بس اللہ سے مانگ لو، توکل کرو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہی ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اختیار نہیں کرتے، صحابہ کو بھی اسباب کو اختیار کرنے سے روک دیے ہوتے ہیں کہ تم اسباب کیوں اختیار کر رہے ہو، تم کیوں کمانے جا رہے ہو؟ جنگ کے لیے آ رہے ہیں صحابہ اور کفار حملہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ دیے ہوتے کہ کوئی تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، دشمن ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، ترغیب یہ دی، تعلیم یہ دی کہ نماز بھی پڑھو، اللہ سے دعا کرو
اور پھر اس کے بعد جو ہے اسباب کو اختیار کرو، ضرورت پڑے اسلحے بھی خریدو، تلواروں کا بھی انتظام کرو، سواریوں کا بھی انتظام کرو، سپاہیوں کا بھی انتظام کرو، میدان تک پہنچو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اب ان اسباب پر جو ہے توکل نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، متوجہ 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے اسباب اختیار کر لیے، لیکن اسباب کے ذریعے سے کامیابی دلانا، فتح دلانا، ان اسباب میں کا رزلٹ دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں تو ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے پہلے کے اطباء اور ڈاکٹر لکھتے تھے، نسخہ لکھنے سے پہلے، بیمار جائے نسخہ لکھنے سے پہلے لکھتے تھے ہوا شافی۔ پہلے کہ آپ نسخے دیکھیں گے حکیموں کہ ہوا شافی لکھا رہتا تھا، یعنی وہ پہلے اس بات کا اعلان کر دیتے تھے کہ شفا دینے والی ذات، ہم نسخہ تو لکھ رہے ہیں لیکن ہمارے نسخے میں شفا نہیں ہے، اس سے تمہیں شفا یابی نہیں ملے گی، شفا دینے والی ذات تو وہی اللہ ہے۔ وہ پہلے اس بات کا اپنے عقیدے کا اعلان کر لیتے، ان لوگوں کے عمل میں، ان ڈاکٹروں میں اور ان کے ہر نقل و حرکت میں اسلام کی جھلک، اسلام کی تعلیمات کی جھلک منعکس ہوتی تھی، ان کا عقیدہ اور شعار منعکس ہوتا تھا۔ لیکن آج کے ڈاکٹر، چونکہ ہماری سائنس جو ہے، ڈاکٹری سائنس جو ہے، یہ ان لوگوں سے ہوتے ہوئے آئی ہے جن کے نزدیک توکل کوئی چیز نہیں، وہ اتفاق کہہ دیتے ہیں، ان کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آج کے مسلمان ڈاکٹر بھی ان کو وہ سوچتے ہیں نہ بسم اللہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہوا شافی لکھنے کی ضرورت ہے، دوا لکھ کے دے دی۔ اور آج سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ہوا شافی لکھ دیا، اگر ہم نے بسم اللہ کہہ دیا تو لوگ کہیں گے یہ بیکورڈ ہے، پچھلے زمانے کے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر بن جانے کی وجہ سے ہوا شافی لکھنا یا بسم اللہ کہنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا ناجائز تھوڑی ہو گیا۔ تو اسلام نے سائنس کی تعلیمات کو ناجائز نہیں کہا، اس لیے کہ کوئی بھی علم، کوئی بھی تعلیم یہ کسی قوم کی میراث نہیں ہوتی، کسی کلچر کی میراث نہیں ہوتی، یہ سب کے لیے۔ تو سائنس ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس میں اپنے ایمان کو بھی دخل کرو، اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھو، اپنے عقیدے کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، اس کے اندر اپنے عقیدے کو بھی تو داخل کرو کہ اس کے چکر میں ہمارا ایمان نہ ختم ہو جائے، ہمارا توکل نہ ختم ہو جائے، ہمارا بھروسہ ہی اسی پہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں تو ہمارا اسلام کا شعار، اسلام کی تہذیب، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ساری تعلیمات حاصل کرو، ساری چیزیں پڑھو، لیکن اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ 2 رکعت جب انسان کو کوئی بھی ضرورت پیش آ جائے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، چاہے کسی بندے سے کام پڑ جائے، تو سب سے پہلے وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و تعریف بیان کرے۔ اللہ کی حمد و تعریف کیوں کرنی ہے پہلے؟ اس لیے کہ انسان دیکھیے ضرورت کا غلام ہے، محتاجی کا غلام ہے، بس وہ سوچتا ہے کہ بس میرا کام بنے، تو کہیں دعا کرتے ہوئے اللہ کی ناشکری نہ ہو جائے کہ بس ایک بیماری کو لے کے بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، نہیں، پہلے اللہ کی تعریف، ہمیشہ یہ دعا کی یہ آداب ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کر کے اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ آپ نے مجھ پہ بہت انعامات کیے ہیں، بہت سے انعامات آپ کے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی پریشانی یہ بھی آ گئی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی دور فرما دیجیے۔ اس کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور پھر نماز پڑھیں، اس کے بعد جو ہے دعائے حاجت جو ہے اس کو پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کو اپنی زبان میں مانگیں۔ ایک بزرگ تھے میاں ظہور حسین صاحب، ان کے پاس کوئی گیا، پیٹ میں بہت زیادہ بخار، بہت زیادہ بخار تھا، لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو کہیں حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمانے لگے کہ الحمدللہ، پہلے ساری انعامات کا گنا ہے کہ الحمدللہ
اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، آنکھ بہت اچھی، اس میں کوئی تکلیف نہیں، سر میں الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، گردے میں الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، پیٹ میں الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، ہاتھ میں اور دماغ میں کوئی تکلیف نہیں، بس ذرا سا بخار آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا دے دے۔ تو انسان کے پیٹ میں درد ہو گیا، اب ساری نعمتیں بھول جاتا ہے، یہ نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا، ہاتھ صحیح سالم ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آنکھ دے رکھے ہیں، آنکھ صحیح سالم ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے، پیر دے رکھے ہیں، پیر میں تکلیف نہیں ہے، دماغ دے رکھا ہے، دماغ میں کوئی فرق نہیں، تکلیف نہیں ہے، دل میں اور گردے میں اور پھیپھڑے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان سب چیز کو بھول جاتا ہے، بس ایک ہی چیز لے کے ناشکری پہ آ جاتا ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیٹ میں درد کر دی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، اس کے جو پہلے سے انعامات ہمارے اوپر بے شمار کو شکر گزاری کریں، پھر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ تھوڑی سی پریشانی ہے، اس پریشانی کو بھی نعمت سے بدل دے، اس پریشانی کو بھی دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس طریقے کے بعد ضرور اگر اس کام میں خیر ہوگی تو ضرور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور کام بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں۔